پیارے بھائیوں بہنوں سجنوں اور سجنیوں، آپ کو مرزا رضوان کا سلام۔ MRM چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن کا بٹن کلک کیجئے تاکہ آپ تک قیمتی اور انوکھی معلومات پہنچتی رہیں۔ 3, شکریہ۔ 2, 1. آج ہم بات کریں گے یزیدی یا ایزدی مذہب کے بارے میں۔ یزدی، ایزدی، زیدی، عزیزی، ازیدی یا یزدانی عقائد رکھنے والے لوگ کرد مذہبی اقلیت کے رکن کہلاتے ہیں۔ یزدی مذہب میں قدیم ایرانی مذاہب زرتشت، سابی کے ساتھ ساتھ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عناصر شامل ہیں۔ یہ جنوب مشرقی ترکی، عراق، شام کے شمال مغربی اور ایران کے کچھ حصوں میں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اندازے کے مطابق ان کی تعداد 7 لاکھ کے اندر ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں ان کے تعداد میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اندرونی طور پر یزدیوں کا ایک منظم نظام ہے، جس میں ایک شیخ اعلیٰ، مذہبی سربراہ اور ایک امیر سماجی سربراہ کی حیثیت سے اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ یزیدی نام کی ابتدا غیر یقینی ہے۔ بعض تاریخ دانوں کی تحقیق کے مطابق یہ نام قدیم ایرانی خدائے یزد سے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ اموی خلیفہ یزید اول کے نام سے ماخوذ ہے، جس کی یزیدیوں نے عبادت کرنی شروع کی تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق یزیدی مذہب ایک بہت ہی پرانا، تقریباً 4750 قبل مسیح سے پہلے شروع ہونے والا مذہب ہے۔ ان کی زیادہ تر رسومات ایرانی مذہب سے ملتی جلتی ہیں، جو اسلام سے تقریباً 400 سال پہلے ایران میں موجود تھا۔ یا یہ سمجھ لیں کہ یہ ایرانی مذہب کی ارتقائی شکل ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے مذہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام سے پہلے ظہور ہونے والا ایک توحیدی مذہب ہے۔ اس کو ماننے والے لوگ زیادہ تر کردستان کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ خود کو کردوں سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ کچھ مسلم تاریخ دان اس مذہب کو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مذہب سب توحیدی مذہب سے پرانا ایک خدا کو ماننے والا مذہب ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق 750 ہجری یزیدی عقیدے کی ابتدا شمالی عراق کے کرد پہاڑوں کے ان علاقوں میں ہوئی، جہاں 12ویں صدی کے اوائل میں آخری اموی خلیفہ نصف کرد مروان کی وفات اور اموی خاندان کے زوال کے بعد طویل عرصے تک یزدیوں کی عقیدت اموی خاندان سے برقرار رہی۔ بعد میں امویوں کی کچھ اولاد نے بھی اپنے خاندان سے عقیدت کی روایت کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی، جو کہ اموی نسب کو نمایاں کرنا مقصود تھا۔ جب امویوں کے فرزند اور ایک صوفی شیخ عدی بن مظفر مسافر موصل کے شمال میں آباد ہوئے اور ایک صوفی سلسلہ شروع کیا جو عدوی کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے ان کو اسلام کے ساتھ استوار کیا، لیکن وقت کے ساتھ ان کے عقائد مقامی روایات کے ساتھ مل کر 12ویں صدی کے اوائل میں یزدی برادری ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے غیر معمولی مکس عقیدے کی وجہ سے اکثر اوقات اس فرقے کو شیطان کی عبادت کرنے والا گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ یزیدیوں کے اس نام سے ناپسندیدگی کی باوجود حقیقت یہ ہے کہ ان کا شیطان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کے عقائد زرتشت کی طرح خدا کو یزدان کہا جاتا ہے، کائنات کا خالق،
لامتناہی طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی براہ راست عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کا کردار اس دنیا میں نہیں، بلکہ اس کے بعد خدا نے مخلوق میں جس کو خلق کیا وہ ملک طاؤس، جو اس کی 7 روحانی طاقتوں میں سے ایک مور فرشتہ ہے۔ ملک طاؤس کو خدا کا ہمزاد تصور کیا جاتا ہے، جو خداوندی احکامات پر عمل درآمد کرواتا ہے، اور باقی 6 مزید فرشتے بھی آگ سے خلق کیے۔ کائنات کے امور یہ 7 فرشتے چلا رہے ہیں۔ یزیدیوں کا ملک طاؤس اور 6 دیگر مقرب فرشتوں کا عقیدہ قدیم زرتشتیوں سے جا ملتا ہے۔ زرتشتی بھی قائل ہیں کہ ذات خداوندی کے بعد ایک مقدس ذات اسپنتامینو کو بنایا گیا، جس کے بعد 6 امشا سپندان بھی ہیں۔ یہی ملک طاؤس در حقیقت شیطان ہے، اور چونکہ شیطان مسلمانوں اور عیسائیوں کی وجہ سے انسانیت کا دشمن جانا جاتا ہے، انہوں نے اس کا نام ملک طاؤس رکھ دیا۔ وہ ملک طاؤس کو ذات خداوندی کا ایک حصہ مانتے ہیں، نیز وہ خداوند اور مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ یہ ایک توحیدی شناس فرشتہ تھا جس کو اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اپنی توحید پرستی کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا، جہاں وہ 700 سالوں تک گریہ و توبہ کرتا رہا۔ بالآخر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کو وہی بلند و بالا مقام عطا کیا۔ یہ عقیدہ نیا نہیں ہے، بلکہ مختلف صوفی بزرگوں نے، خصوصاً حسین بن منصور حلاج اور امام غزالی کے بھائی نے، ابلیس کی توحید پرستی کی تعریف کی تھی۔ ان کے مطابق توحید سیکھنی ہے تو ابلیس سے سیکھنی چاہیے۔ یہی عقیدہ ادویہ تصوف کے توسط سے یزدیوں میں درا آیا۔ یزدیوں کے ہاں شیطان کا وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں۔ ان کے مطابق یہ اب بھی اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہے، جو اب بھی کائنات کے امور چلا رہا ہے اور خداوند اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ یزیدیوں کے عقیدہ کے مطابق آدم علیہ السلام نے ایک حور کے ساتھ شادی کی، جس سے یزیدی پیدا ہوئے، اور باقی انسان حوا سے پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے یزیدی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دیگر انسانوں کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے، اور نہ اپنے علاوہ کسی سے شادی کرنے کے قائل ہیں۔ اس خطے کے دیگر بہت سے عقائد یا مذاہب، زرتشت، سابی، علوی، دروز کی طرح، یہ نہ اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں، نہ کوئی باہر سے ان میں شامل ہو سکتا ہے۔ یزیدیوں کے ہاں سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے عبادت خانے سورج کی تصاویر سے سجائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح 5 وقت عبادت کرتے ہیں، جن میں سے 4 دفعہ سورج کی سمت رخ کر کے ملک طاؤس کی، اور 1 دفعہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کرتے ہیں، جو بغداد سے 430 کلومیٹر دور عراقی کردستان کے ایک درے لالش میں واقع ہے۔ استطاعت کی صورت میں سال میں 1 دن یہ شیخ عدی کے مزار پر جاتے ہیں۔ رہاب سے سرخ شراب پینے کے بعد 3 دن روزہ رکھتے ہیں، اور وہاں صابیوں کی طرح دریا میں مذہبی رسومات اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس مقبرے کی مٹی کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سمعانی کتاب الانصاب میں لکھتے ہیں، یہ لوگ ایک خاص مٹی کھاتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کرتے ہیں اور تکبر کے طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں۔ اس کو برات کہا جاتا ہے۔ ان کی قبروں کا رخ مشرق کی جانب یعنی طلوع آفتاب کی طرف ہوتا ہے۔ یزیدی قرآن اور بائبل کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں اسلام اور عیسائیت کے کئی جز شامل ہیں۔ صوفیوں کی طرح ان کے ہاں بھی سماع، ذکر اور پیری مریدی ہے۔ علاوہ ازیں مختلف
مسلم صوفی بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ یزیدی ہندوؤں کی طرح تناسخ کے قائل ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور بار بار پیدائش اور منتقلی کا عمل روح کو خالص بناتا ہے۔ کسی بھی یزیدی کی بدترین سزا اسے برادری سے خارج کیا جانا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی روح کا خالص ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس وجہ سے یزیدیوں کا کسی دوسرے مذہب اختیار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے لوبیا، سلاد، مرغا کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بقول ملک طاؤس مرغے کی شکل میں ہے۔ مونچھوں کے کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اصلاح کرنے میں حرج نہیں۔ ان کے جو بزرگ یا شیوخ ہیں، ان کے لیے داڑھی بھی لازمی ہے۔ 2007 میں یزیدی فرقے کا نام پہلی بار میڈیا پر سامنے آیا جب ایک لڑکی کے سنسار کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ لڑکی کا جرم فقط یہ تھا وہ ایک سنی عرب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خاندان کے بڑوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور سر عام چوک پر آدھے گھنٹے کے تشدد کے دوران ہلاک کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بنائی۔ واقعہ چونکہ عراق کا تھا تو مسلمانوں کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اسلام مختلف عناصر نے عالمی منڈی میں یہ عمل مسلمانوں کے نام سے پیش کیا۔ دوسری دفعہ ماضی قریب 2014 میں دولت اسلامیہ ISIS کے شدت پسندوں نے اس برادری کے خلاف کارروائیاں کی تھی۔ دولت اسلامیہ کی شدت پسند کارروائیوں کے بعد ان کے عالمی سطح پر اجاگر ہونے پر محققین نے ایک بار پھر تحقیق کے دفتر کھول دیے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس فرقے کا یزید ابن معاویہ یا ایران کے شہر یزد سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم جدید فارسی لفظ ایزد، جس سے مراد خدا ہے، ضرور ہے۔ ایزد کا مطلب خدا کی عبادت کرنے والے۔ یزیدی بھی اپنے فرقے کا نام مطلب اس طرح سے بیان کرتے ہیں: موجودہ پیروکاروں میں سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت 2 وقت کی عبادت معروف ہے۔ یزیدی برادری کے مرکزی خطہ کوہ سنجار، جو عراقی شہر موصل کے مغرب میں ہے، واقع ہے۔ سنجار موصل سے 125 کلومیٹر شمال میں اکثریت قدیم یزیدی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ داعش تنظیم نے عراق میں کرد نژاد یزیدیوں کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ کیا، کیونکہ تنظیم کے سربراہ کی جانب سے ان پر شیطان کی عبادت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان کو کافر قرار دے کر یزیدیوں کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کی۔ دولت اسلامیہ کی قبضے کے بعد مال غنیمت کے ساتھ 7,000 عورتیں بھی عین سنت نبوی کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد مجاہدین نے ان لونڈیوں کو بیچ دیا۔ ISIS کی شکست کے بعد 4,000 خواتین آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ 700 کے قریب عورتوں کو سعودی خاندانوں سے پیسے دے کر واپس خرید کر آزاد کروایا گیا۔ 2,000 کے قریب خاندان ابھی بھی اپنی بیٹیوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر میڈیا پر یزیدی وومین سرچ کیا جائے تو ان عورتوں کے بے شمار درد بھری کہانیاں مل جائیں گی۔ ایک یزیدی لڑکی جس نے انکشاف کیا کہ عراق میں داعش کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد اس کی 180 سے زیادہ مرتبہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک 14 سالہ لڑکی اخلاص نے بتایا کہ وہ 6 ماہ تک داعش کی قید کے دوران شدت پسند تنظیم کے جنگجو اسے روزانہ زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد جن عورتوں کو اٹھا کر لونڈی بنا لیا جاتا تھا، ان خواتین اور ان کے خاندان والوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ بے شک ہم یزیدیوں کے عقائد سے بیزاری کرتے ہیں۔ بطور انسان ان کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن داعش نے ان سے یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ ہزاروں یزیدی اپنے شہر چھوڑ کر سنجر نامی پہاڑ پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں عراقی حکومت اور امریکہ نے بہت سوں کو کردستان کے دیگر محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا تھا۔ اب ترکی، عراق اور شام کی سرحد سے متصل دور افتادہ دیہات جو ایک عرصے سے ویران پڑے تھے، یزیدیوں سے آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے
وہاں اپنی مدد آپ کے تحت مکانات کی تعمیر شروع کی ہے۔ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے مدد یزیدیوں نے واپس آنا شروع کر دیا ہے۔ صدیوں سے یزیدی مذہب اور کرد ہونے کی وجہ سے ملکی و مذہبی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ ترک نہیں کیا۔ شکریہ۔